السلام علیکم دوستو، ایمان کی روشنی ود نعمان میں خوش آمدید۔ پہلی قسط میں ہم نے جانا کہ عرب کی سرزمین کیسی تھی اور وہاں کون سی قومیں آباد تھیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہاں حکومت کس کی تھی؟ خانہ کعبہ کی چابیاں اور اس کی نگرانی کا اعزاز قریش کو کیسے ملا، اور کیسے مکہ ایک ویران صحرا سے نکل کر عرب کا سب سے بڑا مرکز بن گیا؟ تاریخ کے ان دلچسپ اور مستند صفحات کو کھولتے ہیں آج کی دوسری قسط میں۔ کتاب الرحیق المختوم کے مطابق مکہ کی ابتدائی نگرانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کے پاس رہی۔ ایک طویل عرصے تک مکہ پر حکومت کرنے کے بعد بنو جرہم نے خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، زائرین پر ظلم کیا اور کعبہ کے خزانے میں ہیرا پھیری شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یمن سے آنے والے ایک طاقتور قبیلے بنو خزا نے ان پر حملہ کر دیا اور بنو جرہم کو مکہ سے نکال باہر کیا۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے بنو جرہم نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے زمزم کے کنویں کو مٹی اور پتھروں سے پاٹ کر بالکل چھپا دیا اور کعبہ کے قیمتی تحائف بھی اسی میں دفن کر دیے۔ اس کے بعد تقریباً 300 سال تک مکہ پر بنو خزا کی حکومت رہی، لیکن ان کے دور میں عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا اور زمزم کا کنواں بھی تاریخ کے اندھیروں میں گم رہا۔ اب تاریخ کا وہ موڑ آتا ہے جہاں سے قریش کا اقتدار شروع ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک انتہائی ذہین اور بہادر شخص پیدا ہوئے جن کا نام تھا قصی بن کلاب۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا تھے۔ قصی بن کلاب نے بنو خزا کی رئیس کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی قابلیت کی وجہ سے مکہ کے لوگوں میں مقبول ہو گئے۔ جب بنو خزا کا سردار فوت ہوا تو قصی بن کلاب نے کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے قریش کے تمام بکھرے ہوئے خاندانوں کو اکٹھا کیا اور بنو خزا کو شکست دے کر مکہ کی حکومت واپس اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چونکہ انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا تھا اس لیے انہیں مجمی اکٹھا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ قصی بن کلاب نے مکہ کو ایک باقاعدہ شہر بنایا، کعبہ کے پاس دارالندوہ پارلیمنٹ ہاؤس قائم کیا جہاں قریش کے تمام اہم فیصلے ہوتے تھے۔ تو دوستو، قصی بن کلاب کے بعد مکہ کی حکومت اور کعبہ کی خدمت قریش کے مختلف خاندانوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن داستان سیرت ابھی باقی ہے۔ اگلی قسط میں ہم کائنات کے اس عظیم ترین معجزے کا ذکر کریں گے جس نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یعنی اصحاب فیل اور ابرہہ کا مکہ پر حملہ۔ وہ ہاتھیوں والا لشکر کعبہ کو گرانے کیوں آیا تھا اور پرندوں نے اسے کیسے تباہ کیا، جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔